آج کی کہانی رف رف کی زبانی۔ ہماری آج کی کہانی ہے بالٹی بھر شربت۔ یہ دو دوستوں کی کہانی ہے جو بے روزگار تھے، کہیں کام مل نہیں رہا تھا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ رزق میں اللہ نے جو حوالہ دیا ہے تجارت کا، اس میں بہت برکت رکھی ہے، تو ہم کوئی تجارت کرتے ہیں، تجارت کے لیے پیسے چاہیے اور اتنے پیسے کون دے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تو ان کو تھوڑے سے پیسے کہیں سے ادھار مل سکے۔ انہوں نے اس ادھار سے کیا کیا کہ ایک بالٹی خریدی اور ایک شربت کا سامان خریدا، چند گلاس خریدے اور ایک سڑک کے کنارے بیٹھ گئے اور فروخت کاری شروع کرنے سے پہلے انہوں نے چند باتیں آپس میں طے کی کہ کسی کو ہم مفت نہیں دیں گے، کسی کو ادھار نہیں دیں گے اور ہم دونوں بھی اس میں کوئی مفت خوری نہیں کریں گے۔ یہ تین بنیادی باتیں انہوں نے آپس میں طے کی۔ اب وہ سڑک کے کنارے ٹھنڈا شربت، مزیدار شربت، دل بہار شربت کی آوازیں لگا رہے ہیں تو کافی دیر کے بعد ایک گاہک آتا ہے۔ وہ گاہک ٹھنڈا شربت پی کے اس کو 10 روپے کا نوٹ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص 10 روپے کے نوٹ کو جیب میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ ہوتا ہے وہ 10 روپے جو ہے اپنے دوسرے ساتھی کو دیتا ہے اور کہتا ہے یار ایک شربت کا گلاس تو دے دیں۔ وہ اس کو شربت کا گلاس دے دیتا ہے اور 10 روپے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ بھی 10 روپے کا وہی نوٹ نکال کے دوسرے ساتھی کو دیتا ہے اور شربت کا گلاس مانگ کے پیتا ہے۔ اس طرح شام تک وہ آوازیں لگاتے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کر بڑی محنت کرتے ہیں۔ شام کو بالٹی بھر شربت جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ جب انہوں نے اپنی جیبیں ٹٹولیں تو دونوں کی جیبوں میں سے جو کل رقم نکل سکی وہ صرف 10 روپے کا ایک ہی نوٹ تھا۔ اب وہ اپنی ساری جیبیں ٹٹول رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، حساب کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو مفت بھی نہیں دیا، خود بھی مفت نہیں پیا، ادھار کسی کو نہیں دیا، نہ کسی کو ویسے ہم نے خیرات کیا، تو نتیجہ نکلا کیا؟ یہ باقی پیسے گئے تو گئے کہاں؟ اسی پریشانی میں وہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ سامعین اکرام، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیانت، محنت بہت اہم چیزیں ہیں، کاروبار کے اصولوں میں انتہائی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن کچھ اور اصول بھی ہوتے ہیں۔ مشاورت ہوتی ہے اس کام کو جاننے والے لوگوں سے بیٹھ کے سمجھنا کہ ہم اسے کریں کیسے، اور اس سے کرنا جو اس کام کو جانتا بھی ہو۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی کام کو کرنے لگتے ہیں تو اس کے مبادیات جو ہوتے ہیں، بیسک فنڈامنٹلز جو ہیں، اگر ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ پھر ہمارے پاس صرف 10 روپے کا ایک ہی نوٹ رہ جاتا ہے۔ اس سے ہم پہلے سے بھی زیادہ مقروض ہو جاتے ہیں اور ہماری حالت محنت اور دیانت کے باوجود نیچے آ جاتی ہے، اور خدا نخواستہ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھا تم نے اتنی محنت کی پھر بھی کچھ نہیں ملا، تم نے دیانتداری کی، دیانتداری سے کیا مل گیا، اب بے ایمانی سے کر کے دیکھو، تجربہ کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کاروبار کے مبادیات کو سمجھا جائے اور اس کاروبار کو جاننے والے کے ساتھ رابطہ کیا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہترین ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔